السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں جو انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے حضرت یارد علیہ السلام۔ جی ہماری معلومات کا جو محور ہے وہ حضرت یارد علیہ السلام، حیات اور پیغام نامی متن ہے۔ جی، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ انبیاء کے اس طویل سلسلے میں حضرت یارد کا کیا مقام تھا اور ان کی زندگی اور پیغام میں ہمارے لیے کیا خاص سبق پوشیدہ ہیں۔ اور یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ روایات کے مطابق انہوں نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ جی ہاں، 962 سال 962 سال، اور وہ عظیم پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے والد تھے۔ بالکل۔ آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے نسب پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ یوں چلتا ہے: حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، جی، پھر انوش، کینان، محلیل ایل، اور پھر آتے ہیں حضرت یارد علیہ السلام۔ اچھا، تو وہ حضرت محل ایل کے صاحبزادے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل۔ تاریخی کتب میں ان کا نام یارد یا انگریزی میں جیسے جیرڈ ملتا ہے۔ اور انہی کے بیٹے پھر حضرت خنوخ، جنہیں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تعلق ہی آپ کہہ لیں ان کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ان کے زمانے کو دیکھیں، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش کا جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کوئی 460 سال بعد کا ہے۔ 460 سال بعد؟ جی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کی اکثریت زیادہ تر لوگ ابھی توحید پر ہی قائم تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ لیکن کچھ مسائل شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، مگر آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں وہ بگاڑ کے کچھ ابتدائی آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتنے ابتدائی دور میں بھی سماجی خرابیاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ کس قسم کی؟ جی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شیطان نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا تھا، جیسے طبقاتی فرق یعنی امیر غریب کا امتیاز بڑھنے لگا تھا۔ اچھا، معاشرے میں بے پردگی اور وہ لہو و لیب، ناچ گانے وغیرہ کا رواج ہونے لگا تھا۔ تو اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یارد کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو ان کا بنیادی پیغام کیا تھا پھر اس بگڑتے ہوئے معاشرے کے لیے؟ پیغام تو دیکھیں وہی تھا جو تمام انبیاء لے کر آئے: خالص توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی، انصاف پسندی اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین۔ انہوں نے اپنی قوم کو سختی سے منع کیا بت پرستی سے اور دوسرے گناہوں سے۔ یعنی انہوں نے صرف نظریاتی بات نہیں کی، بلکہ اس وقت جو عملی برائیاں جڑ پکڑ رہی تھیں، جیسے آپ نے کہا طبقاتی تقسیم، بے حیائی، جی ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ یقیناً عملی طور پر جدوجہد کی، اور ان کی ایک بہت بڑی خدمت اور ایک اہم میراث ان کے بیٹے کی بہترین پرورش تھی، حضرت خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام کی۔ جی ہاں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ انبیاء کی سنت بھی ہے اور معاشرے کی بقا کے لیے ضروری بھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ مذہبی متون میں یعنی کتابوں میں ان کا ذکر کہاں اور کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں براہ راست حضرت یارد کا نام تو نہیں آیا۔ اچھا۔ تاہم جو تفاسیر ہیں ان میں جب انبیاء کے شجرہ نسب بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یا تاریخ کی کتابوں میں؟ جی، حدیث میں بھی اشارے ملتے ہیں، اور خاص طور پر جو اسلامی تاریخ کی اہم کتب ہیں جیسے ابن کثیر کی قصص الانبیاء ہیں، جی، اور تاریخ طبری ہے، ان میں حضرت یارد کے زمانے، ان کی دعوت اور ان کی طویل عمر کے حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں۔ ان کتابوں سے ان کی زندگی کے وہ خود و خال کافی واضح ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ لمبی عمر 962 سال۔ جی، ان کی وفات کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا۔ یہ تسلسل بھی اہم ہے نا؟ جی ہاں، یہ طویل عمر پانا اور پھر نبوت کا ان کے اتنے نامور بیٹے کو منتقل ہونا، یہ سب ان کی شخصیت اور ان کے دور کے اہم پہلو ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو حضرت یارد علیہ السلام انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی رہنماؤں میں سے تھے، جنہوں نے اس دور میں جو سماجی برائیاں سر اٹھا رہی تھیں ان کا مقابلہ کیا، توحید کا علم بلند رکھا، جی، اور سب سے بڑھ کر حضرت ادریس علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی تربیت کی۔ بالکل۔ ان کی زندگی سے ہمیں نیکی پر ثابت قدمی
اولاد کی بہترین پرورش کی اہمیت اور معاشرتی بگاڑ کے خلاف جد و جہد کا درس ملتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہاں ایک نکتہ شاید مزید غور کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، جی، وہ یہ کہ یہ حقیقت کہ حضرت یارد جیسے نبی کی موجودگی میں بھی معاشرے میں بتدریج بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، یہ چیز ہمیں انسانی فطرت اور معاشروں میں خیر و شر کی جو ہمیشہ سے جاری رہنے والی کشمکش ہے، اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ خاص طور پر اتنے ابتدائی، اتنے قدیم زمانے میں بھی یہ کشمکش موجود تھی۔ کہ ہمارے ماخذ میں بھی اشارہ ہے، ہم حضرت یارد کے عظیم فرزند حضرت خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام، ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔